حکیم اقبال مرحوم میرا شاگرد بھی ہے، مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی اور وہ اکثر اپنے ویلاگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ میرے باپ کی جگہ۔ الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے۔ حکیم شہباز صاحب کی جو تشخیص ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور 100% پایا۔ یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ بلوچستان سے، سندھ سے، کے پی سے، کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف 2-3 سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا، اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی۔ میں ان سے 100% نہیں 110% متفق ہوں۔ میں نے ان کا فارما کوپی ہے وہ بھی دیکھا ہے، اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں۔ میں شہباز صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا، اچھا پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں خواتین کے لیے ایک بہت بڑا نسخہ جو ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ نسخہ حکیم اجمل خان صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک ہر بڑے سے بڑے طبیب کا جو ہے وہ معمول مکتب رہا ہے۔ مجھے جو اس نسخے کے بارے میں تھوڑی آگاہی ملی ہے کہ یہ نسخہ حکیم محمد اجمل خان صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے طبیب گزرے ہیں، اور الحمدللہ میرے وہ طب یونانی میں پردادا استاد ہیں۔ میں نے ان کے شاگرد گھرانے سے طب کی تعلیم حاصل کی ہے، طب یونانی کی۔ تو ان کے معمولات میں بھی یہ نسخہ رہا۔ اس کے بعد بہت بڑے بڑے طباء کرام، حکیم محمد عبداللہ روڑوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بلا شبہ اپنے زمانے کے بہت بڑے طبیب تھے، ان کے خاندان میں تو یہ آج بھی نسخہ جو ہے وہ بن کر استعمال ہو رہا ہے، اور وہ تجارتی طور پر اس کو بنا رہے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی اس کو خود نہ بنا سکے تو وہ سلیمانی لیبارٹریز سے، جو کہ سلیمانی لیبارٹریز جہانیہ کے نام سے طبی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے ان کا، وہ اس نسخہ کو سیل بند کے نام سے آج بھی بنا رہے ہیں۔ ان کے خاندان میں یہ تقریباً 100 سال سے تجارتی طور پر بن کر سیل ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت بڑے بڑے طباء کرام ہمارے وزیر آباد کے علاقے میں، نظام آباد میں حکیم عبد الرحیم جلیل رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو کہ اپنے وقت میں لقمان وقت جو ہے ان کا لقب تھا، لوگ ان کو لقمان وقت کہتے تھے۔ بہت بڑی وہ شخصیت تھے۔ ان کو بھی یہ نسخہ جو ہے بہت پسند تھا، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی یہ نسخہ بیان کیا ہے، اور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ وہ اس نسخہ کو اپنے مکتب پہ کثرت سے استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح اور بہت بڑے بڑے طبیب، کئی ایسے طبیب ہیں کہ جن کا میں نام نہیں لے رہا، کئی بہت بڑے بڑے ادارے، حکیم محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمدرد والے، جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے طبی ادارے ہمدرد کے مالک تھے، اللہ تعالیٰ ان کے مراتب بلند فرمائے، وہ بھی اس نسخہ کو استعمال کرتے رہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کس پائے کا نسخہ ہے۔ اس کا نام میں نے دوائے شباب آور زنانہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ اس نسخہ کو میں بھی بنا کر استعمال کرتا ہوں، ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بھی استعمال کرتے رہے ہیں، اور میں بھی اللہ کے فضل سے اس نسخہ کو استعمال کرتا ہوں۔ نسخہ کچھ مہنگا ضرور ہے، لیکن یاد رکھیں کہ خواتین کے لیے، جو کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ توجہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین کا سب سے زیادہ کردار ہمارے معاشرے میں ہے، اور سب سے زیادہ توجہ کی مستحق خواتین ہیں۔
خاتون اگر ماں کے روپ میں ہے تو بھی بے مثال ہے، بیٹی کے روپ میں ہے تو بھی بے مثال ہے، بیوی کے روپ میں ہے تو بھی بے مثال ہے۔ اور دیکھیں کہ ایک پورا جو ہمارا کوئی بھی خاندان ہے، امیر ہو، غریب ہو، متوسط فیملی سے ہو، تو اس کی جو ساری کی ساری بنیاد ہے، اساس ہے، وہ خواتین پر ہوتی ہے۔ تو اگر خواتین ہی توجہ نہ حاصل کر سکیں یا ہم ان کو توجہ نہ دے سکیں تو پھر مجھے بتائیں کہ معاشرہ جو ہے وہ کہاں جائے گا۔ تو خواتین جو ہیں ان کے لیے یہ نسخہ سر سے لے کے پاؤں تک بہت اعلیٰ نسخہ ہے۔ اس نسخہ کو بنائیں اور پھر جو ہے وہ اس کے آپ رزلٹس دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو ایک دفعہ طبیب اس کو بنا لے گا، بے شک یہ نسخہ مہنگا ہے لیکن پھر وہ اس کو چھوڑے گا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آتے ہیں نسخہ کی طرف۔ اس نسخہ میں آپ نے سب سے پہلے سہاگا بریاں لینا ہے 5 تولہ۔ سہاگا لے کے اس کو باریک پیس کے توے پہ ڈال کے بریاں کر لیں، جس کو پھول کیا ہوا سہاگا کہتے ہیں۔ یہ 5 تولہ آپ نے لینا ہے۔ مازو سوختہ، مازو لے کے اچھا سبز، بہت پرانا نہ ہو، کیڑا لگا نہ ہو، اس کو تھوڑا تھوڑا سا دردلا کر لیں اور توے پہ رکھ کے ہلکا سا بھون لیں بس۔ یہ مازو سوختہ جو ہے یعنی تھوڑا سا بنا ہوا، اس کو زیادہ جلانا نہیں، یہ بات یاد رکھیے، صرف بھوننا ہے۔ جب اس کا رنگ سرخی مائل ہو جائے، تھوڑا سا سرخی مائل، اسی وقت اس کو اتار لینا ہے، جلانا نہیں۔ یہ آپ نے اس نسخہ میں 5 تولہ لینا ہے۔ اس کے بعد مستگی رومی اصلی مستگی رومی 1 نمبر آپ نے 10 تولہ لینی ہے۔ ازراقی مدبر، ازراقی اعلیٰ قسم کا مدبر، بہتر یہ ہے کہ یہ کنوار گندل اور ادرک کے پانی والا ہو۔ تمام اطباء اس کی ترکیب کو جانتے ہیں۔ میں تو اس کو تقریباً 3 سے 4 ماہ میں تیار کرتا ہوں۔ کم از کم میں 2 ماہ جو ہے ازراقی کو کنوار گندل کے پانی میں بھگو دیتا ہوں، اور اس کے بعد جب کنوار گندل کے پانی میں 2 ماہ تک اس کو بھگوئے رکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کو خشک کر کے، میرا جو طریقہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں، پھر میں اس کو تقریباً 1-1.5 ماہ 2 ماہ ادرک کے پانی میں بھگو دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اس کو نکال کر خشک کر کے پھر جو ہے اس کو پاؤڈر کیا جاتا ہے۔ میرا طریقہ یہ ہے، آپ اپنے طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ ہو جائے اگر تو سب سے بہتر ہے، ورنہ پھر کسی بھی اور اچھی ترکیب سے ازراقی مدبر جو ہے وہ آپ لے لیں، اور وہ بھی آپ نے اس میں 5 تولہ ڈالنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کشتہ مروارید، سچے موتی بے ضرر ہوتے ہیں، کئی لوگ اس کو ویسے بھی مروارید لے کے باریک پیس کے لیموں کے پانی میں کھرل کر کے 1-2 دن اس میں ڈال دیتے ہیں، لیکن میں یہ کرتا ہوں کہ میں کسی اچھی کمپنی کا کشتہ مروارید، ہمدرد کا یا کوئی سلیمانی لیبارٹریز کا کوئی اچھا جو ہے وہ اس نسخہ میں ڈالتا ہوں۔ آپ خود بھی مروارید لے کے خالص مروارید لیں، ان کو لیموں کے پانی میں 2-3 دن بھگو دیں تو وہ پھول جائیں گے، اس کے بعد اس کو رگڑ کے خشک کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں، یا پھر ہمدرد کا لے لیں۔ میں ذاتی طور پر کوشش کرتا ہوں کہ مروارید جہاں بھی استعمال کیا جائے ہمدرد دواخانے کا کیا جائے، میں وہ کرتا ہوں۔ جو میں کرتا ہوں وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اس نسخہ میں مروارید جو ہے وہ 1 تولہ آپ نے ڈالنے ہیں، کشتہ ڈال لیں یا جس طرح آپ کو بتایا تیار کر کے ڈال لیں۔ اس کے بعد آپ نے عنبر اشب، اچھی کوالٹی کا عنبر، وہ آپ نے 1 تولہ اس نسخے میں ڈالنا ہے۔ اب اس کی ترکیب تیاری جو ہے وہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے عنبر کو چھوڑ کر باقی تمام ادویات کا پاؤڈر بنا لینا ہے۔
तमाम अद्वियात का पाउडर बना लें। उसके बाद क्या करें कि थोड़ा सा देसी घी, तकरीबन आप ऐसा करें कि इस नुस्खे में अगर 1 तोला आपने अंबर डालना है ना, तो 2 चम्मच देसी घी डाल लें। किसी कड़छी में डालना है, इसको आग पे ऊपर गरम करना है, लेकिन गरम करके कड़छी को जब आपने चूल्हे पे रखा हो तो अंबर नहीं डालना। घी को गरम करके कड़छी को आग से नीचे उतार लें, आग बंद कर दें। उसके बाद अंबर के छोटे छोटे टुकड़े करके थोड़ा सा उसको कूट के, ये मोम की तरह होता है, आपने इस घी में डालना है और इसको हिलाना शुरू कर देना है। किसी चम्मच वगैरह से या किसी छुरी से इसको अच्छी तरह मिक्स करें। अंबर पिघल कर घी में हल हो जाएगा। खालस अंबर की ये निशानी होती है कि खालस अंबर जो है वो घी में या जैतून के तेल में या किसी आयल में गर्म में आप डालें तो वो मोम की तरह हल हो जाता है और उसकी खुशबू जो है वो फैल जाती है फ़ज़ा में। असल अंबर को इस तरह घी में मिक्स करके वो घी जो है वो इस नुस्खा में डालें और इस नुस्खा की आपने अच्छी तरह रगड़ाई करनी है। बिल्कुल इसको बारीक पीसने के बाद फिर आगे इसको अर्के गुलाब के साथ इसकी खरलाई करें। खरलाई करने के बाद इसकी मूंग के दाने के बराबर और माश के दाने के बराबर आप गोलियां बना लें। मूंग के दाने के बराबर भी और माश के दाने के बराबर, मूंग से ज़रा थोड़ा बड़ा होता है माश, उतनी गोली बना लें। अब इसकी गोलियां बना के ऊपर चांदी के वर्क चढ़ाकर इनको महफूज रखेंगे। बहुत ही प्यारी सूंदी सूंदी खुशबू वाली गोली बनती है। अब ये आपके पास दवाए शबाब आवर जनाना बेहतरीन जो है वो तैयार है। इसका इस्तेमाल का तरीका यह है कि आपने सुबह और शाम नाश्ते के 1 घंटे बाद, जिन ख़वातीन को आप ये समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, वज़न भी उनका कम है, उनको आपने सिर्फ कमज़ोरी ज़्यादा है जिस्मानी, मूंग के दाने के बराबर वाली 1 गोली जो है वो पहले आपने रोज़ाना शुरू करवानी है। दूध के साथ 1 गिलास दूध के साथ ये सुबह और शाम नाश्ते के आधे से 1 घंटे बाद उसको खिला दें मरीज़ा को। अगर वो 1 गोली बर्दाश्त रोज़ाना कर सकती है तो 1 गोली उसको मुसलसल दें और कुछ दिनों के बाद 8-10 दिन के बाद अगर मौसम सरमा है तो फिर 2 गोलियां, अगर मौसम गर्म है तो 1 गोली भी काफ़ी है। तो कमज़ोर ख़वातीन जो कम वज़न वाली हैं वो अल्लाह के फ़ज़ल से 1 गोली के इस्तेमाल से ही देखेंगे कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो गया है और जैसे जैसे वो इस दुआ को खाएंगी इंशाल्लाह वो शफ़ायाब होती जाएंगी। और जो ख़वातीन जिनका वज़न कुछ ज़्यादा होता है उनको आप दाना माश के बराबर वाली गोली जो है वो दें। और जो ख़वातीन बहुत मोटी ताज़ी होती हैं या ऐसा समझ लें कि 90 से 100 किलो या इससे भी आगे, उनको आप ये दिन में 3 दफ़ा भी या 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम भी दे सकते हैं, मूंग के बराबर या माश के बराबर बर्दाश्त के मुताबिक। अब आते हैं इसके फ़वाइद की तरफ। मिजाज के एतबार से ये नुस्खा खुशक गर्म बनेगा। इसमें 2-3 मिजाजों की अद्वियात हैं, लेकिन जब इनका मजमूई तौर पर मिजाज निकालेंगे और अद्वियात की कुव्वत और अमल और रद्द अमल को देखेंगे तो ये खुशक गर्म मिजाज जो है वो ज़ाहिर करेगा। अब ख़वातीन के लिए ये एक बहुत बड़ी दवाई है। लिकोरिया जो है, हर किस्म का लिकोरिया इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाता है। रहम में ज़बरदस्त ताकत आ जाती है। रहम में इतनी ताकत आ जाती है कि अगर कमज़ोरी रहम की वजह से बेऔलादी का मसला हो या जो रहम के पट्टे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से बाज़ औक़ात रहम के बेशुमार मसाइल जो हैं वो बन जाते हैं, खरूजुल रहम वगैरह, तो इसके इस्तेमाल से वो मसला भी इंशाल्लाह हल होगा। लेकिन आपने याद रखना है
کہ مریضہ کو اس کی برداشت کے مطابق اس کی خوراک استعمال کروانی ہے۔ اب یہ دانہ مونگ ایک دفعہ دیتے ہیں آپ دن میں یا 2 دفعہ، یہ طبیب کا کام ہے، وہ غور و فکر کر کے اس کو دے گا۔ دوسری بات، اعصابی کمزوری، جسمانی کمزوری، تھکاوٹ رہنی، چہرے کی بے رونقی، جسم کا کام ہی نہ کرنا، اعضاء شکنی، جسمانی دردیں، تھکاوٹ، سستی، تمام چیزوں کو ختم کر کے صحیح معنوں میں عورت پہ شباب جو ہے وہ یہ دوائی لاتی ہے، اور اس کو آپ ضرورت کے مطابق 2 ہفتے سے لے کے 1 ہفتہ تک استعمال کروا دیں، کافی ہے۔ اگر زیادہ مسئلہ ہے تو 1.5-2 ماہ بھی استعمال کروا دیں تو کوئی حرج نہیں۔ صرف یہ آپ نے کرنا ہے کہ اس کی مقدار کو سیٹ کرنا ہے کہ خاتون جس کو یہ دوائی آپ دے رہے ہیں 1 دفعہ کھائے گی یا 2 دفعہ کھائے گی۔ نسخہ مہنگا ضرور ہے، لیکن اس پائے کا نسخہ شاید ہی خواتین کے لیے طب میں کوئی اور ہو۔ میں نے تو اپنی 30-35 سال کی پریکٹس میں نہیں دیکھا۔ جو لوگ اس نسخہ کو خود نہ بنا سکیں، وہ میں نے پہلے بھی میرے خیال میں بتا دیا ہے، اور اب پھر بتا رہا ہوں کہ سلیمانی لیبارٹریز جہانیہ منڈی مشہور لیبارٹریز ہے، اور یہ بہت ہی اعلیٰ، ان کی 2-3 برانچیں بھی ہیں، بہت اعلیٰ ادویات یہ بناتے ہیں۔ ان کی لاہور میں بھی، اردو بازار میں بھی ایک برانچ ہے، جہاں حکیم محمد عبداللہ روڈوی صاحب کے فرزندے جناب حکیم عبدالوحید سلیمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے بیٹھتے تھے۔ آج کل حکیم عروہ وحید سلیمانی صاحب اور حکیم عمار بھائی جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں۔ ایک برانچ ان کی چبرجی میں بھی ہے، وہاں سے بھی آپ اس دوائی کو سیل بند کے نام سے منگوا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ذرا اس کی گولی چھوٹی بالکل بنائی ہوئی ہے، تو آپ ضرورت کے مطابق 1 سے 2 گولی جو ہے وہ بھی صبح شام دے سکتے ہیں۔ بالخصوص میں اطباء کرام کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ سیل بند کے نام سے یہ نسخہ کہاں سے دستیاب ہوگا۔ باقی جو تمام جو قابل طبیب ہیں وہ نسخہ خود بنائیں۔ میری بھی اپنے تمام دوستوں اور شاگردوں سے گزارش ہے کہ یہ نسخہ گو کہ یار مہنگا ضرور بنتا ہے، لیکن خواتین کے لیے بہت سارے مسائل جو ہیں اس نسخے سے حل ہو جاتے ہیں، تو اس لیے یہ نسخہ آپ ضرور بنایا کریں۔ بے شک بھلے سے انہی کو دیں گے نا آپ جو افورڈ کر سکیں گے، جو غریب لوگ ہیں وہ تو ظاہری بات استعمال نہیں کر سکیں گے، لیکن ان کے لیے میں آج ہی کی نشست میں غریبوں کے لیے بھی ایک خواتین کے لیے لیکوریا اور پوشیدہ امراض کا نسخہ جو ہے وہ علیحدہ بھی ریکارڈ کروا دیتا ہوں، تاکہ کچھ طبیب یہ نہ کہیں جی کہ آپ نے امیروں کا نسخہ بیان کر دیا، غریبوں کا نہیں بیان کیا۔ تو یہ نسخہ جو ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ لازمی بنائیں، مہنگا ضرور ہے لیکن کام کی چیز ہے۔ امبر جو ہے وہ کم از کم آج کل کے ریٹ میں تقریباً 1 لاکھ روپے سے تھوڑا کم و بیش، زیادہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کم۔ یہ صرف امبر اس میں ڈلے گا، باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی کچھ تھوڑی مہنگی ہیں، کچھ سستی بھی ہیں، لیکن نسخہ اعلیٰ پائک ہے۔ تو جو دوست بنا سکتے ہیں وہ ضرور بنائیں۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔